درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں 100 کا بھی ذکر ہے، اس سے کم اور زیادہ بھی ہیں، اور یہ انسان کی محبت پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کس قدر محبت کے ساتھ درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے پیش کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور اس پہ جو فضائل وارد ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں۔ آج یہ ماہ جمادی الاولیٰ کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اس کی 28 تاریخ ہے ماہ مکرم کی۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے اسی سلسلے میں آج بھی ہم بات کریں گے، جو اخلاص کا موضوع ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ و بعون اللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مجید سے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 139 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ایک مشہور و معروف حدیث پاک جو حدیث کی بہت سی کتب میں صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو بس اپنے رب کے لیے ہی مخلص ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب، یہ جو لوگ آپ سے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور مختلف بحث و مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں جہاں تمہارا رب ہوں وہیں پہ میں ان کا بھی رب ہوں، اور اس کائنات کا میں خالق اور مالک ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا عمل اس کی ذات کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا، اور اگر کوئی انسان برا عمل کرتا ہے، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا،
اس کے اوپر نفس نے اور شیطان نے اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ نیکی کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہو رہا، اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے۔ لیکن آپ یہ اعلان فرمائیں کہ ہم اپنے رب کے لیے مخلص ہیں۔ یاد رکھیے، کائنات کی ہر شے چاروں ناچار، توأن و کرہن اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، کیونکہ پورا اس کائنات کا نظام ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو موسم ہے، دن ہے، رات ہے، یا چاند ستارے ہیں، سورج ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں بارہا اس کا ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورہ مبارک یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند، سورج، دن، رات اور پورے اپنے ایک نظام کائنات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ چیز بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس نظام کائنات کو چلانے والی کوئی ایسی غالب ذات ہے کہ جو پاورفل ہے، جو مکمل طور پہ طاقتور ہے، اور جس کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، ایک پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں ہو پاتا، اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز آڑے آ جاتی ہے کہ وہ کام رک جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے میرے اوپر کہ جو میرے اوپر بھی غالب ہے، میرے ارادوں پہ بھی غالب ہے۔ آج کے دور میں ہماری سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور بہت آگے جا چکی ہے، لیکن اس تمام تر ترقی کے باوجود سائنس آج بھی بہت سی چیزوں سے عاجز ہے، اور تا قیامت وہ ان چیزوں سے عاجز رہے گی۔ سائنسدان جتنی مرضی ترقی کر لیں، وہ کسی کی زندگی میں ایک دن تو کیا، ایک منٹ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ جس قدر ترقی کر لیں، وہ زلزلے کو نہیں روک سکتے، وہ سمندری طوفان کو نہیں روک سکتے، وہ دیگر حادثات اور بلیات کو نہیں روک سکتے۔ بہت سی چیزوں میں
انسان نے ترقی کی ہے، مصنوعی انسان بنایا، روبوٹ اور دیگر ترقی کے ایسے آلات بنائے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ سائنس کدھر جا رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا گویا سمٹ کر ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایک کونے کی خبر دوسرے کونے میں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے، لمحوں میں پہنچ جاتی ہے، لیکن اس ساری ترقی کے باوجود انسان بہت سے معاملات میں اب بھی عاجز ہے، اب بھی بے اختیار ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ان معاملات میں، کیونکہ اس کے اوپر ایک ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جو غالب علی کل غالب ہے، جو پوری کائنات پہ غالب ہے۔ اب یہ بات تقریباً دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، سوائے ایک جو طبقہ ہے جن کو دہریے بولتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک امام کے ساتھ جب ایک دہریے نے مناظرہ کیا، بحث کے لیے دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن ہم نے اس موضوع پہ بحث کرنی ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو مسلمانوں کے امام تھے وہ تھوڑے دیر سے آئے، لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ دیر سے پہنچے تو جو دوسرا دہریوں کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ آپ کے دین میں تو عہد کی بڑی پابندی کی جاتی ہے، پاسداری کی جاتی ہے وعدے کی، لیکن آپ دیر سے کیوں آئے؟ اس نے یہی اعتراض اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاتا، ایک مناظرانہ جو انداز ہے اس کو اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاتا، لیکن میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی، کوئی شے نہیں تھی کہ میں دریا پار کر جاتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود گرا، وہ خود بخود کٹا، اس کے تختے بنے، پھر تختوں کی کشتی بنی، اور میں اس کشتی میں سوار ہو کے اب یہاں آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا امام ہے یہ، لیکن یہ اتنا نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت خود بخود گر جائے کسی کے گرانے کے بغیر، پھر وہ خود بخود کٹ بھی جائے، خود بخود اس کے تختے بھی بن جائیں، اور پھر خود بخود اس کی کشتی بھی بن جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو امام صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ بتا کہ ایک چھوٹی سی کشتی جو معمولی سی شے ہے، جب وہ خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ تو گویا وہ عاجز ہو گیا مسلمانوں کے امام کی صرف اسی بات پہ کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ بہرحال یہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے، لیکن آیا مبارکہ کے حوالے سے چونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ساری ہی قرآن مجید کی، قرآن پاک کی ہر آیت اپنی جگہ اہم ہے، ایک حیثیت رکھتی ہے، لیکن جو ہمارا موضوع ہے اخلاص، اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ایک سبق دیا
اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے امتیوں کو کہ تم یہ پکا اور پختہ ارادہ کرو کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اپنے رب کے لیے خالص ہیں، اپنے رب کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ ہم بالکل مخلص ہیں، اور اخلاص کے ساتھ ہم دین پہ چلنے کی سعی اور کاوش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں اس اخلاص کی اتنی قدر و قیمت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت حذیفہ سے یہ پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے یہ پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو جبریل امین نے یہ عرض کی کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اخلاص یہ میرا ایک راز ہے، اور یہ وہ میرا راز ہے کہ میں جس سے چاہوں اپنے بندوں میں بطور امانت ان میں رکھ دوں، اور جس کو اخلاص کی دولت مل جائے، یہ میں عرض کر رہا ہوں وہ بات پوری ہو چکی ہے، اخلاص کی دولت میرے بھائیوں جس انسان کو مل جائے اس سے بڑی دین اور دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، کیونکہ کہ انسان کا جو اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ کس پہ انحصار کرتے ہیں؟ آپ کی نیت پہ منحصر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی وہ نیت کرے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ، صوفیاء کرام کا اپنا ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے اور بڑا دل نشین انداز ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت کا اخلاص کیا ہے؟ مثلا روزہ رکھنا فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن نفلی روزے اگر کوئی بندہ رکھے یا فرائض بھی رکھے تو یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، فرض عین ہے۔ سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، اور اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت سے دن ہیں۔ ہر مہینے کے 3 دن ہیں جن کو ایام بیض بولتے ہیں، یعنی سفید ایام 13، 14 اور 15۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان دنوں میں روزے رکھنا۔ پھر پیر کے دن کا روزہ رکھنا، کبھی کبھار جمعرات یا جمعے کا روزہ رکھنا، یہ امت کا معمول رہا ہے۔ اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، ہر لحاظ سے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی روزہ جو ہے وہ بہت ہی انسان کے لیے مفید ہے۔ بہت سے ہمارے ہاں فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اگر اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کریں اور ان کو کھانے سے پرہیز کریں تو آپ کے نفس کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گی۔ اسی طرح روحانی طور پہ صوفیاء کرام نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، خصوصاً حضرت خواجہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں، اور امام غزالی نے اپنے رسائل میں
یہ بھوک کی بڑی انہوں نے تعریف کی ہے کہ انسان جو اپنے معدے کو خالی رکھتا ہے اس کے نتیجے میں اسے بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور آپ صوفیاء کو پڑھیں گے ان کی زندگی میں یہ بہت ہے کہ وہ روزہ تسلسل کے ساتھ اسی طرح بھوک کو اختیار کرنا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 40 اخروٹ کھا کے 40 دن نکالتے تھے. چلہ جس کو بولتے ہیں، چلے کرتے تھے صوفیاء کرام مختلف، تو ایک دن کا ایک اخروٹ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 40 دن بندہ گزارتا ہے صرف 40 اخروٹ کے ساتھ، تو کیا کمال کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اب تم اپنا معدہ خالی رکھو گے تو قدرت اپنے راز تمہارے اوپر کھولے گی. تمہیں وہ راز ملیں گے کہ جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں. اس لیے صوفیاء کرام نے روزے پہ بڑا زور دیا ہے، بھوک پہ بڑا زور دیا ہے، اور بہت سے لوگ مدتوں تک غذا بس برائے زندگی استعمال کیا کرتے تھے. اب عرض میں کیا کرنا چاہتا تھا امام غزالی کے حوالے سے کہ کتنی اچھی عادت ہے روزہ، لیکن اگر اس میں نیت کا فساد اس طرح آ جائے کہ بندہ یہ سوچے یار میں اگر روزہ رکھوں گا تو یہ لوگ جو ہیں مجھے کہیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے کہ یہ روزے سے رہتا ہے. یا وہ پھر صرف اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ یار اب چونکہ میں نے ڈائٹنگ کرنی ہے، بہت موٹا ہو گیا ہوں، کھا کھا کے چربی میری بہت زیادہ ہو گئی ہے، پیٹ پہ چربی چڑھ گئی ہے، لہذا کچھ دنوں کا فاقہ کر لوں. یا وہ یہ سوچتا ہے، کوئی بعض اعلیٰ درجے کے کنجوس بھی ہوتے ہیں لوگ، بڑے بڑے دنیا میں کنجوس پائے جاتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے، اور مرتے ہیں تو مرنے کے بعد جب ان کی دولت سامنے آتی ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. زندگی میں کبھی وہ 1 روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ اپنے نفس میں بھی خرچ نہیں کرتے، بد نصیب. بہت سے لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اچھی انسان کی نیت ہو تو اللہ نے اگر انسان کو کچھ دیا ہو تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اچھا کھائے، اچھا پہنے. بس تکبر کی نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ نیت نہ ہو کہ میں دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے انسان کہے جی کہ میرا بہت زبردست قیمتی لباس ہو، میری رہائش، میری پوشاک قیمتی ہو. اس نیت کے ساتھ اگر کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو میں اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب کوئی بندہ کنجوسی کی اس حد تک ہے، وہ تو اچھا یار ایک ٹائم کا کھانا بچت کرتا ہوں، نہ کھاؤں تو چلو روزہ رکھ لیتا ہوں. یا پھر کون پکائے گا بھائی، بس ٹھیک ہے یار نظام چلا لو. علی ھذا القیاس اور بہت سی اس میں باتیں ہیں. اب رکھ وہ روزہ رہا ہے لیکن اس کی نیت میں یہ سارے فساد آ گئے ہیں. فساد آ گئے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جن فائدوں کی وہ نیت کر رہا ہے اسے وہ حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، جیسے کہ حدیث پاک میں نے پڑھی اس کا ایک حصہ کہ انسان جس چیز کی نیت کرے گا اسے وہ مل جائے گی. ایک بندہ اس لیے روزہ رکھے گا کہ میں تھوڑا سمارٹ ہو جاؤں، میرا موٹاپا کم ہو جائے، تو کم ہو جائے گا. علی ھذا القیاس. اسی طرح حج کرنا، حج ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور بندہ جو صاحب استطاعت ہو اس پہ زندگی میں ایک بار فرض بھی ہے بھئی ایک دفعہ کم از کم وہ بندہ حج ضرور کرے جس کے پاس زاد راہ ہو، جو مقروض نہ ہو، جس کے اہل و عیال کے لیے اخراجات
موجود ہوں اس پہ حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن اب وہ بندہ حج کس لیے کرتا ہے؟ حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں یار یہ بندہ بڑا دولت مند ہے، یہ حج کر کے آیا ہے، یا کہے کہ چلو میں کچھ آب و ہوا کی تبدیلی کرتا ہوں، یا کچھ ایسے ہوتا ہے جی میں کوئی سیر و سیاحت کر لوں گا، کچھ خریداری کر لوں گا، علی ھذا القیاس، اس طرح کی نیتوں کے ساتھ وہ حج کے لیے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں اسے مل جائیں گی، لوگ اسے حاجی صاحب بھی کہہ دیں گے، لوگ مطلب یہ بھی کہہ دیں گے جی حاجی صاحب کے پاس بڑے پیسے ہیں جی، یہ حج کر کے آئے، بڑے نیک آدمی ہیں، یہ حج کر کے آئے، اس کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی، اس کی سیر و سیاحت بھی ہو جائے گی، لیکن وہ جو حج کا ایک روحانی مطلب انوار اور تجلیات ہوتے ہیں اس سے وہ کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم کا حاصل کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اس کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور غالباً ایک دفعہ میں جمعے کے اجتماع میں علم اور فن پہ بات بھی کر چکا ہوں کہ ایک علم ہے، اصل اور حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو خدا شناسی کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو خشیت کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے، یہ علم ہے۔ باقی جو مطلب آج کل ہمارے ہاں پڑھا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں کالجز میں، یہ ایک طرح کا فن ہے۔ آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں کالج میں اسکول میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد کالج میں جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے، بھئی کوئی کہتا ہے میرا بیٹا پروفیسر بن جائے گا، کوئی جج بن جائے گا، علی ھذا القیاس ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اس طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے۔ وہ بنیادی طور پہ اس کو علم نہیں، اس کو فن کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے روزگار کے حصول کے لیے وہ اس فن کو حاصل کر رہا ہے، اور جب اس فن میں ماہر ہو جائے گا تو وہ آگے اس کے ذریعے اپنے لیے مطلب دنیا کا مال کمائے گا، دولت کمائے گا۔ لیکن علم حقیقی، میں جو علم حقیقی کی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں گا، لیکن اس کی نیت کے اندر یہ فساد آ جاتا ہے کہ بھائی میں جب عالم بنوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، میں لوگوں کو مسائل میں الجھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے ایسے ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ مطلب اس بندہ سمجھتا ہے یار یہ بندہ اس فیلڈ کا نہیں تھا، یہ اس علم کے قابل نہیں تھا۔ میں نے غالباً بہت پہلے ایک بات آپ کو بتائی بھی تھی کہ ایک دور میں جو شاہان وقت تھے، بادشاہان وقت، انہوں نے پابندی لگائی تھی کچھ پیشوں کے لوگوں کے پہ وہ عالم نہیں بن سکیں گے کیونکہ یہ علم کو بعد میں بدنام کریں گے۔ تو وہ اس لیے بہت سے آپ ایسے لوگ دیکھتے نا ذرا سی بات پہ کسی کو، حالانکہ دیکھیں نا اگر آپ کسی کی کوئی غلطی دیکھیں نا، حکمت اور علم کا تقاضا یہ ہے، مثلا آپ اتنے یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ایک بندہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، اب میرا یہ نہیں بنتا کہ میں سر عام آپ کو ٹوک دوں یہاں پہ سارے لوگوں کے سامنے، میرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے سمجھاؤں کہ بھائی یہ آپ نے اس طرح کا جو کیا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اصلاح آ جاتی ہے جس کو آپ نصیحت کرتے ہیں، اور کرنے والے میں بھی تکبر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کا روب جھاڑنا اور لوگوں کو اس طرح مطلب متاثر کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ سر عام لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں، سر عام کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ مجھ پڑھا تھا وہ ہے، حالانکہ
اس کو اس علم کی باریکیوں کا نہیں پتا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. کیونکہ ہم جب اساتذہ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ جس کو پڑھائیں، جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، طالب علم کو جب پڑھاؤ تو اس کی نفسیات سمجھ کے پڑھاؤ. جب تک ایک استاذ اپنے طالب علم کی نفسیات کو نہیں سمجھے گا، وہ اس وقت تک اپنے طالب علم کو ایک کامیاب طالب علم نہیں بنا سکتا. طالب علم کی نفسیات ایک طرح سے سمجھنے کی ہے، استاد اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں رہا، اب بچہ کیا خاک سمجھے گا. اسی طرح کسی کو بھی آپ مطلب کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی نفسیات کو سمجھ کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور فرمان نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق. ایک بندہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کے ساتھ میٹرک کی بات کریں، ایسے تو نہیں ہوتا. ایک بندہ درس نظامی کی ابتدا میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شہادت العالمیہ کی بات ڈسکس نہیں کر سکتے. اسی طرح ہر انسان کا ایک لیول ہے، اس کے مطابق جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا اور اس کے اندر وہ بات سرایت بھی کرے گی، اس کو وہ بات وہ عمل پہ اپنے آپ کو پھر ابھارے گا. لیکن اگر آپ اس کو کیپچر کریں گے، اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ تو جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. جیسے یہ بعض والدین بھی ہوتے ہیں نا، اولاد وہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. میں اتنا اب تدریسی تجربہ ہو گیا الحمدللہ 33-34 سال، تو ہم نے اپنے تدریسی تجربے میں کئی ایسے والدین کو دیکھا، وہ جی یہ کسی قابل ہی نہیں ہے بچہ، جی ایویں ہی ہے، بس اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب والدین یا استاذ اپنے طالب علم یا اپنے بچے کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا نا جی، تو وہ نفسیاتی طور پہ بھی وہ بچہ ایسے ہی ہو جائے گا. پھر وہ کہے گا بس ٹھیک ہے جی میں ہوں تو ہوں. اس لیے نفسیات کو سمجھ کے، یہ بات بیچ میں تھوڑی تربیت کی آ جاتی ہے، میرا وہ جمعے کا ایسا ہی انداز، آپ بات سمجھتے بھی ہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک بندہ خالص علم دین پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے بھی اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی اس سے میری شہرت ہوگی، مجھے عزت ملے گی، لوگ میری قدر کریں گے. کیونکہ پہلا ایک دور ہوتا تھا، یہ ہمارے جو بزرگ عمر کے لوگ ان کو پتہ ہے، استاذ کی بڑی حیثیت ہوتی تھی، استاذ کا بہت بڑا ادب، استاذ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا کہ بس اب استاذ نے یہ بات کہہ دی ہے تو کہہ دی ہے، اب اس سے کوئی دوسری بات. ہمارے علاقے میں استاذ صاحب ہوتے تھے، مطلب اوورال سارے علاقوں میں ایک بڑے جن کہتے تھے جی یہ بڑے استاذ. اب وہ جاتے تھے مختلف علاقوں میں، ان کے دورے ہوتے تھے، اور آج وہ ایک مسجد میں ہیں، کل دوسری میں ہیں، لوگوں کی ایک رونق. ابھی تو جمعہ ہے نا، ابھی مطلب میں کب کا 1:45 بجے کا شروع ہوا ہوں، تو آپ کس وقت آ کے بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ اندازہ خود لگا لینا کہ ماشاءاللہ آپ کتنے ہوشیار ہیں مسجد میں آنے میں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ہاں جی آج بڑے استاد آ رہے ہیں جی مسجد میں، سارے لوگ ایک مطلب ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، مسجد میں آتے تھے. استاد صاحب پھر پوچھتے تھے، ہاں بیٹا فلاں مسئلہ، یہ کلمہ، یہ طریقہ. آج خدا کی قسم یہ بڑے بڑے بابے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے. لوگ، میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو کر نماز مجھے صحیح پڑھ کے دکھا دے، میں مان جاؤں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے استاد کوئی نہ، وہ استاذ کا ادب رہا. استاد بھی وہ اب کم ہی کم ہیں، وہ والے استاد بھی نہیں رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں نا جیسی روح تو ویسے فرشتے، جیسے تسی مقتدی ایسے تھوڑے امام. تو اس وقت کیا کھڑے باقاعدہ وہ سزا دیتے تھے جی کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں آتا، اس کے خلاف جرمانہ کرو، یہ کرو وہ کرو. ایک ادب ہوتا تھا، اور استاذ کی بات کو حرف آخر مانا جاتا تھا.
یہ جیسے ہمارے آج کل قاری صاحب وغیرہ وغیرہ کے الفاظ یوز کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرتا تھا کوئی بھی استاذ کے حوالے سے، صرف اور صرف استاد جی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ قاری صاحب وغیرہ تو میں اکثر پہلے میرے خیال میں کہا تھا یہ تو ایک ساتھی دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، ہمارے دوست ہم کہیں گے قاری صاحب فلان، مولوی صاحب یہ فلان۔ آپ کا مقتدی کا کام ہے، شاگرد کا کام ہے استاد جی کہہ کے پکارنا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ادب ہی نہیں ہوگا تو ایسے مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی مطلب ایک استاد نہیں ہوتا، وہ ریڑھی چلانے والا ہوتا ہے، یہ کوئی مطلب ایسے ہوتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، وہ امام غزالی کا یہی قول، یہ بات ہماری بہت پھیل رہی ہے اخلاص کے ہی حوالے سے، کہ علم تو حاصل کرتا ہے لیکن نیت یہی ہے، دولت کا حصول، جاہ و منصب کا حصول، عزت و مرتبے کا حصول، لوگوں میں ایک روب داب ڈالنے کا، تو وہ ساری چیزیں اسے مل جائیں گی۔ یہ نیت اس نے جو نیتیں کی ہیں، دولت بھی مل جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں اس وقت علماء میں ارب پتی لوگ موجود ہیں، بہت بڑی بڑی دولت مند لوگ ہیں، بڑے جناب سیاستدان، بڑے ایک ایک گز پیٹ آگے بڑھے ہوئے ہیں، مطلب دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بظاہر لوگ عزت بھی کرتے ہیں، بظاہر ہی ہے، اندر اندر بہت کم ہی عزتیں رہ گئی۔ اور اب تو ہمارے ہاں دینی مدارس کا بھی اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ، پہلے دور میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے اس لیے کہ وہ دین کی خدمت کرے گا۔ میں اپنی بات بھی آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور، میرے والد گرامی علیہ رحمہ عالم دین تھے، اور ان کا شروع سے یعنی سمجھ لیں کہ ابھی بھی جس طرح میرے ذہن میں ان کی آواز گونجتی ہے، وہ کہتے جی بس مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ دین کی خدمت کرے، بس۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اچھا جی اسی اپنے بچے کو فلاں یونیورسٹی بھی داخل کرا سا، کیوں بھئی اس یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کوئی قاضی لگا ہوا ہے، کوئی جج لگا ہوا ہے، کوئی اے سی لگا ہوا ہے، منہاج القرآن میں کرواؤ، نیاریہ شریف کراؤ، بھیرا شریف کرواؤ۔ یعنی یہ بری بات نہیں ہے کروانا، اصل بری بات نیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر آپ عمل کو اس میں کہاں تلاش کریں گے؟ جس بچے کو آپ شروعات ہی جس کی ایسے کر رہے ہیں کہ اس بچے کو بڑا ہو کے ہم نے اسکول ٹیچر بنانا ہے، اس کو جج بھرتی کرنا ہے، اس کو قاضی بھرتی کرنا ہے، دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے دینی مدارس سے فارغ ہونا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ کسی دینی ادارے کا فاضل ہے یا یہ کسی کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یعنی ان کا انداز، ان کی گفتگو، ان کا حلیہ، ان کا لباس، لوگ اس کو اپنی توہین سمجھنے لگے۔ اب ہمارے یہ جو جدید یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے ہیں، اسلامک یونیورسٹیز کے بھی لوگ، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی جتنا بھی ہم ماڈرن نظر آئیں یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم بہت اچھی بات ہے پڑھنا، لیکن اس کو بھی اگر فساد نیت کے ساتھ پڑھے گا وہ سارے کا سارا جو ہے نا ختم۔ درس و تدریس ہے، پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ اس لیے درس و تدریس کر رہا ہے کہ میرا نام بڑھے گا۔ ویسے تو اگر بندہ یہ نیتیں نہ بھی کرے نا، مطلب چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، میں پڑھا رہا ہوں اس وقت تقریباً 33-34 سال سے، الحمدللہ سینکڑوں ہمارے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگردوں تک جائیں ہزاروں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب یہ میری نیت پہ منحصر ہے نا کہ میری نیت کیا تھی۔ کیا میری نیت یہ تھی کہ بھائی میرے شاگرد زیادہ بڑھیں گے تو میرا نام پیدا ہوگا، تو پھر تو سارا خلاص ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ نام بھی بڑھ گیا اور سب کچھ ہو گیا، باقی آخرت کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ہاں اگر میری نیت یہ تھی یار یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، چونکہ مجھے میرے والدین نے اس لیے پڑھایا ہے کہ تم نے دین کی خدمت کرنی ہے، تو ہم یہ کریں۔ یعنی جس طرح میں نے ایک دن کہا تھا اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہ آپ کی نماز بھی آپ کے لیے پکی آفت بن سکتی ہے
اگر آپ کا ارادہ درست نہیں ہے اور آپ کا راستے سے چلتے ہوئے ایک کانٹا اٹھا دینا بھی آپ کے لیے بہت بڑا اجر بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہے اور اس کے اندر اخلاص موجود ہے. تو یہ جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں، اسی طرح اور بہت سی چیزیں لوگ خیرات و صدقات دیتے ہیں. نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے جی، بڑا دیالو ہے جی، بڑا دینے والا ہے جی بندہ، سارا خلاص ختم. عیادت کرے، بیماروں کی عیادت تو آج کل کے دور میں خوب کی جاتی ہے ماشاءاللہ، اور بلکہ بیمار کا بھی ممکن حد تک مطلب اس کا کہتے ہیں کہ جو کچھ رہ ہے بھی ختم ہوا ہے، اس کو مطلب ہے. عیادت میں تو ہم بڑے ہوشیار ہیں آج کل، لے کے کچھ نہیں جانا، جو مریض ہوتا ہے بیچارہ اس کے لیے کھانا ہی ہے وہاں سے. حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے یار، آپ جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں کچھ حسب استطاعت لے بھی جاؤ، اور پھر اس سے ساری کہانی بھی اسی غریب سے نہ پوچھو کہ یار تو ہویا کیا سا، پوری قصہ سن دینا، پھر وہ بھی مر جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت میرے متھے لگ گئی. مطلب یہ ایک عجیب ہمارے رسم و رواج بن گئے ہیں جن کو ہم جکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہاں یہ عبادت بن سکتے ہیں، یہ اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس قلب کو، اس باطن کو، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ میں اس لیے عیادت کر رہا ہوں کہ اپنے رب کی رضا مجھے مل جائے، کیونکہ میرا رب قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے عیادت نہیں کی. یا اللہ تو پاک ہے بیماری سے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے عیادت نہیں کی. لیکن جس کی عیادت کرو خدا کے لیے اس کے گھر کو خالی نہ کیا کریں. یہ معذرت کے ساتھ میں آپ ہی کو نہیں کہہ رہا، اب اور ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم پھر جاتے ہیں تو اس کے گھر کو بھی اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں حسب استطاعت، ان کی حسب استطاعت کوئی مطلب مالی امداد کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں. 2 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، اٹھ کے آ جائیں، آدھا گھنٹہ وہاں پہ مطلب بیٹھ کے گپے لگاتے رہیں. یہ ایسے اعلیٰ حاضر القیاس ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اسی موضوع پہ. یہ بہت ہی ایک وسیع اور عریض موضوع ہے، اور اس میں بہت سی اصلاح ہو جاتی ہے، اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، میری بھی. سچی میں آپ سے بات عرض کروں، اور آپ میں سے بھی کوئی لینا چاہے تو حاضر ہے میدان بھی. تو اس لیے یہ آج ہم نے صرف وہ حضرت امام غزالی کا قول، اسی پہ ہماری بات تقریباً ہوئی.